جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گی، جو سب سے خطرناک چیز ہے، اس کو جاننا، اس کو پرکھنا، اس کو پہچاننا ہر مسلمان پر واجب بھی ہے۔ جو چیز میری اتنی بڑی دشمن ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اس کو پہچانوں تو صحیح۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ تو آئیے ذرا دیکھیں یہ شرک کیا ہے، اس شرک کی اقسام کتنی ہیں، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے کبھی جنت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ہماری یہ زندگی جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہی ہے، اس کا اختتام دو ہی منزلوں پر ہونا ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ اللہ کی ہمیشہ کی جنتوں میں ہوگا، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرما دے، اور ایک گروہ ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ کے عذاب کے اندر ہوگا۔ جو چیز سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گی، جو سب سے خطرناک چیز ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو جاننا، اس کو پرکھنا، اس کو پہچاننا ہر مسلمان پر واجب بھی ہے اور ہر عقل مند کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ جو چیز میری اتنی بڑی دشمن ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اس کو پہچانوں تو صحیح۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہ کرے، ظلم عظیم، اس کی ملاوٹ نہ کرے، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، اور انہی کے لیے اللہ کی جنت ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ، بس تحقیق اللہ حرام کر دیتا ہے اس بندے پر اپنی جنت کو ہمیشہ کے لیے۔ مأواہ النار، اس مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو آئیے ذرا دیکھیں یہ شرک کیا ہے، اس شرک کی اقسام کتنی ہیں، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے کبھی جنت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا نقصان میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی جنت سے محروم ہو کر اللہ کی جہنم کے اندر داخل ہو جائے، اور سب سے کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ شرک کی ایک قسم شرک فی الربوبیت، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے رب ہونے میں کسی اور کو شریک کرنا یا اللہ کے رب ہونے کی صفت کو اس کا انکار کر دینا، معطل کر دینا، اور یہ شرک کی بدترین قسم ہے۔ اللہ کی اسماء و صفات، اللہ کی ربوبیت، اس کی تعطیل کا عقیدہ رکھنا، اور یہی شرک فرعون کے اندر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اور وحدت الوجود کے قائل صوفیہ کا بھی عقیدہ اسی طرح کا ظالمانہ عقیدہ ہے، وہ ہر چیز کے اندر اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ رب کسی خاص ذات کو نہیں مانتے، بلکہ ہر چیز کے اندر، ہر شے کے اندر اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ مالک نے کہا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو اب جو چیز جہان کے اندر ہے وہ میری صورت ہے، میری تصویر ہے، میں ان چیزوں کی صورت میں دنیا پر آیا ہوں۔ شرک ربوبیت کی دوسری قسم ان لوگوں کی جو اللہ کی اسماء و صفات اور ربوبیت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک، اللہ کا برابر، نصارہ کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ اسی قسم کا ہے۔ انہوں نے کہا وہ اللہ ہے، ہمارا نبی عیسیٰ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیوی کے قائل، اور صوفیہ کے گروہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور من نور اللہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ بیٹا اللہ کا، تو صوفیہ نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اللہ کے نور کا۔ یہ بھی شرک کی قبیح قسم، اور افسوس کہ ہمارے ہاں یہ شرک اتنا پھیلا ہوا، نجومیوں کا شرک، نجومیوں کی غلاظت اتنی پھیلی ہوئی، اچھے بھلے لوگ جا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، جناب
بنگالی بابا ذرا دیکھ کر بتائیے ہمارے ہاتھ کی لکیریں اور ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں؟ یہ جادوگر، یہ نجومی جو ان کے سامنے ایک مرتبہ جا کر سوال کر دے، ان کی تصدیق کر دے، اس کی 40 دن تک نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ شرک کی بڑی بھیانک قسم اور بڑی عام قسم۔ اسی طرح قبر پرستوں کا شرک، وہ بھی اسی قسم کا، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کی روح ہے، مرنے کے بعد جو چاہتی ہیں کر گزرتی ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ تو دشمن کے مقابلے پر حاضر ہو جاتی ہے۔ ہر جمعرات کو گھروں کے کنڈے بجا بجا کر پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے۔ روحیں آتی ہیں جاتی ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، اولیاء اللہ کی روحیں ہیں۔ شرک کی دوسری قسم اسماء و صفات، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ شرک تشبیہ، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر تشبیہ دینا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صفت اللہ کی وارد ہو گئی قرآن اور حدیث میں، اس پر ایمان لایا جائے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر حدیث میں آیا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کیا اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کا قدم حدیث میں آیا، جہنم پہ رکھا جائے گا، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ دوسری قسم اللہ کے مبارک نام ہے، مشرکین ان ناموں کے اندر سے اپنے جھوٹے الہوں کا نام نکالتے ہیں۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں، ان قریب وہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ پا لیں گے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد سے مراد شرک ہے، جس کی ایک صورت اللہ کے نام الالہ، مشرکین نے الالہ نام میں سے اپنے بزرگ کا نام اللات نکالا۔ جیسے اللہ الالہ ہے، یہ اللات ہے، یہ اللہ کے اسماء، اللہ کے ناموں کے ساتھ الحاد ہے۔ شرک کی تیسری قسم یہ کینسر ہے مسلمان بھائی، یہ کینسر ہے، اس کا علاج صرف توبہ ہے۔ اور اگر اس شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے کوئی انسان مر جاتا ہے، وہ اللہ کے انبیاء کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، چچا ہو، کہہ دیا جاتا ہے جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ شرک معاف نہیں ہوگا، اور یہ زندگی پہلا اور آخری موقع، یہ آخری چانس، اس زندگی کی کوئی سپلیمنٹری نہیں، اس زندگی کا کوئی ریٹیسٹ نہیں، کوئی ایسے ہال کا چانس نہیں۔ اس خطرناک بیماری کی طرف توجہ کرو، اس خطرناک بیماری کو پرکھو، اس کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو۔ الوہیت اور عبادت کا شرک، یہ وہ شرک ہے جو کفار مکہ جس کے شکار ہوئے، کفار مکہ اسی شرک کے اندر شامل ہوئے، یہی شرک ان کی بربادی کا سبب بنا۔ جاہلیت کا شرک، اللہ کی عبادت، اللہ کی الوہیت اس کے اندر شامل کرنا، اپنے بزرگوں کو وہی نام دینا، وہی القاب دینا، وہی چیزیں ان کی طرف منسوخ کرنا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی، اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک مقرر کیا جائے، انہیں ویسے ہی پکارا جائے جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان تکلیف اور مصیبت کے اندر اللہ مالک کو چھوڑ کر ویسے ہی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں اور یا فلاں کے نعرے لگائے، جیسے اللہ کو دکھ اور تکلیفوں کے اندر پکارا جاتا ہے، ویسے ہی جب غیر اللہ کو پکارا جائے گا تو یہ اللہ کی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک بنایا جائے گا، کیونکہ پکار خالص عبادت ہے، عبادت کا مخ ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت چوٹی کی یہ ہے کہ اس اللہ کو پکارا جائے۔ جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار بلند کی جائے گی تو اللہ کی عبادت کے اندر شریک ہے۔ یہی شرک کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور یہی شرک آج ہماری گلیوں میں ہوتا ہے، بالکل وہی ماحول۔ وہ کہتے تھے یا حبل مدد، یا عزا مدد، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں
جیسے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، کسی دھرتی پہ، کسی در پہ، کسی درگاہ پہ، کسی قبے پہ، کسی دہلیز پہ، کسی بابے پہ کبھی تم جا کے اپنی اس سر کو نہ جھکاؤ، کیونکہ اس کو جھکانا صرف اللہ کی عبادت ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تم نے بیت اللہ کا حج کیا، طواف بیت اللہ کا، عبادت اللہ کی، اب کسی قبر کے چکر نہ لگانا. تم نے زمزم پیا، تبرک، اس میں شفا اللہ کی طرف سے، اب کسی بابے کی قبر پہ مٹی نہ چاٹنا، کسی گھر کے گلاب کے دھون کو نہ پینا. بلا تشرکوا بہ شیئا. تم نے بکرے کو ذبح کیا، خون بہایا اللہ کے لیے، اب کتنے بیمار ہو جاؤ، کتنی تکلیف ہو جائے، کسی بابے کی درگاہ پہ جا کے مرغے کی نیاز نہ دینا. کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا. اور یہ کام اتنا بڑا، یہ کام اتنا اہم، یہ ڈیوٹی اتنی عظیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر امت کے اندر رسول بھیجے، ہر امت کے اندر نبی بھیجے، ایک دعوت دے کر اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کرو.